بالکل ایسا ہی ہے. دجال کی آواز سب سے پہلے سنی جانی تو ہم دجال کے بارے میں نا بہت ساری ایمبیگوٹیز میں بھی ہیں. دجال ایک سسٹم بھی ہے اور ایک پرسنالٹی بھی ہے. یعنی ایک شاعر ہوتا ہے نا، تو شاعر کے دیوان میں اس کی جھلک موجود ہوتی ہے، اس کے خیالات کی، اس کی سوچوں کی، اس کی ویژن کی، اس کی روانی کی. ٹھیک ہے، اس کی بک سے اس کو پہچانا جاتا ہے، جس طرح ہم اللہ کی پہچان کے لیے قرآن پاک کو رجوع کرتے ہیں. بے شک. اسی طرح دجال کا ایک سسٹم بھی ہے جو اس سے پہلے آئے گا، جو اس کے آنے کی راہ ہموار کرے گا. وہ سسٹم آلریڈی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فری میسنری ہو، اس میں باقی ساری چیزیں ہوں، آلریڈی دے آر ورکنگ. اب اس آئیکن نے بھی آنا ہے، اس آئیکن نے بھی آنا ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، سرور انبیاء کا بھی دین بھی اسلام تھا. ایک ہی دین، ایک ہی ہے، آدم سے لے کے خاتم تک. اسی طرح نیگیٹیوٹی کا بھی ایک ہی رول ہے. اور جس طرح اس کی کمپلیشن کے لیے، یعنی پازیٹیوٹی کی کمپلیشن کے اوپر سب سے بڑی ہستی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نیگیٹیوٹی کی سب سے ٹاپ کی ہستی خود شیطان. اور پھر شیطان کے آگے اس کے آئیکن کے طور کے اوپر جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ لیوسیفر. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ شیطان خود اس جنگ میں شرکت کرے گا، تو شیطان خود اس جنگ میں شرکت کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پرسنالٹی ہوگی دیٹ وڈ بی دی سیٹن، دجال یا جو کوئی بھی لیوسیفر یا کوئی بھی، تو وہ ہوگا. تو وہ جو خود اس جنگ میں شرکت کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کو غزوہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے آرمگیڈون کو، یا غزوہ ہند کی ہم بات کرتے ہیں تو غزوہ کیوں؟ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگ لڑے. تو یہاں پہ تو سرور انبیاء خود جنگ لڑ نہیں رہے. تو پھر آپ کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ دیر از اے کانسیپٹ کہ سرور انبیاء حاضر ناظر موجود ہیں. آپ اس بات کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ قبر پہ جاتے ہیں اور السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو قبر والا سنتا ہے؟ تو جس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے، جس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ یہاں دفن ہوا ہے، اس کی ذات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس آپ کے نزدیک کس لیول پہ؟ باتیں تو ہم کرتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں کہ جی ان کی ذات سننے میں بڑا عاشقان رسول ہم بہت ہیں. پریکٹیکلی بھی کچھ کرتے ہیں، پریکٹیکلی بھی اس بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، دیٹ میٹرز. لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بتائی کہ دریائے نیل اور جو دریائے فرات ہے اس پہ اینڈ ٹائم پروفیسیز کی نشانیاں تو ہیں، سب سے بڑی نشانی وہیں اسی میں ظاہر ہوگی، وہ آگ جو ہے سونے کا پہاڑ اور وہاں پہ ہونے والی جنگ، وہ آرمگیڈون کا گیٹ وے ہے. اس کے آگے وہ چیزیں الجھیں گی اور اس کے آگے ہی پھر تباہی اور بربادی ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ابھی ہم کرنٹ سچویشن کیا وہاں کی آبزرو کر سکتے ہیں؟ بیٹا آپ نے فلسطین کا، لبنان کا، یہ سارا کچھ دیکھ لیا. دریا سوکھ رہا ہے اور اس دریا کے نیچے گولڈ مائنز تو ہمیشہ سے ہیں. اس دریا کے پانی میں سے سونا نکلتا ہے، یہاں پہ آج بھی ہمیشہ سے یہاں سے سونا نکلتا ہے، لیکن وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا کی جنگیں ہو سکیں. پھر اسی طرح اس فرات کے کنارے جو ہے وہ پہاڑیاں تھیں ایسی جس میں سونا تھا، اور پھر وہ پرانی تاریخ یہ بتاتی ہے ہزاروں سال پہلے کوئی زلزلہ آیا تو جس کی وجہ سے وہ منہدم ہو کے تو وہ زمین میں دس گئیں. تو اب جب دریا سوکھے گا تو ہو سکتا ہے انہی پہاڑیوں میں سے، اب وہ 2900 کلومیٹر ہے بیٹا، وہ کہیں بھی نکل سکتی ہے. عراق میں نکلیں، شام میں نکلیں، ترکی میں نکلیں، کہیں نہیں نکل سکتی. 2900 کلومیٹر، 4 ملک 5 ملک اس کے ساتھ جڑے ہوئے، تو 3 4 5 ملک جو ہیں ان میں سے کہیں بھی نکل سکتی ہے. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. ہم کون، ہم ویٹ کر رہے ہیں نا، مطلب اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. لیکن ہاں یہ چیز میں بالکل کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے، میرا ایمان مجھے اس بات پہ کہتا ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ ہو کے رہنا ہے. خواہ وہ ہمارے علاقوں کے فتح ہونے کی پیشین گوئیاں ہوں، خواہ وہ ہمارے لوگوں کے شہید ہونے کی پیشین گوئیاں ہوں. سرکار نے کہا تھا اس جنگ میں جو شریک ہوگا وہ 1000 شہیدوں سے
زیادہ افضل ہوگا. تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ دعا فرمائیں کہ ہم اس میں سے ہوں. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تم سے بہتر لوگ ہوں گے. یعنی سلطان محمد فاتح جس نے کانسٹینٹینوپل فتح کیا ہے، اس کے آنے سے، اس کے دنیا میں آنے سے 900 سال پہلے، تقریباً 900 850 900 سال پہلے سرور انبیاء نے کیا کہا تھا؟ نعم الامیر، بہت اچھا بادشاہ ہوگا، نعم الجیش، اس کی بہت اچھی فوج ہوگی. تو اس کے آنے سے پہلے سرور انبیاء نے تعریف کی تھی. کچھ تو ہوگا اس علاقے میں، کچھ تو یہاں ہے. اتنا بار بار فریکوینٹلی ذکر. اور پھر ایک اور چیز، اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو 3 جو ہیں وہ مسجدیں ایک لائن میں ہیں، مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ اور کانسٹینٹینوپل آیا صوفیہ، جیوگرافیکل سنگل لائن میں. اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا 3 کی، جب میں نے کہا تھا 3 بہت اہم ہے، اللہ کی عدد 12 ہے. اللہ نے جب کوئی گیم کرنی ہوتی ہے تو 3 میں 3 کا نمبر، 3 بہت پاورفل ہے بیٹا. 3 جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کی کھیل ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس، گاڈ ہیز ہز اون ول. اللہ کی بصیرت، اللہ کی معرفت، اللہ کا جو ہے وہ ویژن کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. ہمارا کام ہے اس کو ماننا اور سرنڈر کرنا. ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے سرنڈر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر